عثمان بھائی کی بات پر نا مجھے ایک صحابی کا قول یاد آیا، وہ بہت آپ دھیان سے سنے سارے بیٹھے۔ پہلے آپ یہ دیکھیں کہ صحابی کا سٹیٹس کیا ہے، جس نے اللہ کے نبی کی صحبت میں چند گھڑیاں گزاری۔ ان کے لیے قرآن یوں کہہ رہا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنى، کہ میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرے ہر ساتھی کو جنت دوں۔ ان کی ساری کمیاں کوتاہیاں عام انسان تھے، ان سے خطائیں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، لیکن وہ اتنے عالی مقام پر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مرنے سے پہلے انہیں کہہ دیا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، وہ تمہارے لیے جنت ہے۔ حدیبیہ میں جو شریک ہوئے ان کے بارے میں اللہ نے کہا میں ان سے راضی ہو گیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ جنگ بدر کے شرکاء سے اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے کہہ دیا ہے جاؤ جو مرضی کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو اس میں کچھ صحابہ جو ہے نا وہ بہت وی آئی پی ہیں اور بڑے اپر سٹیٹس کے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے السابقون الاولون۔ اس میں ایک صحابی ہیں ابو دجانہ۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے 25 اسفار میں ہر سفر میں شریک ہے، اور یہ 1000 کے برابر شمار کیے جاتے تھے، 1000 کے برابر۔ چند صحابہ ایسے تھے جن میں ہر ایک 1000 شاہ سواروں کے برابر شمار ہوتا تھا۔ تو احد کی جنگ میں اللہ کے نبی نے ایسے تلوار اٹھا کر فرمایا یہ تلوار کون ہے؟ کئی لوگ کھڑے ہوئے، پھر آپ نے فرمایا اس کا حق کون ادا کرے گا؟ تو سارے بیٹھ گئے، صرف 3 آدمی کھڑے، حضرت عمر، حضرت زبیر، حضرت ابو دجانہ۔ تو آپ نے وہ تلوار، حضرت عمر آپ سب جانتے ہیں، حضرت زبیر بھی جانتے ہیں، ابو دجانہ اتنا مشہور نام نہیں ہے، لیکن آپ نے وہ تلوار نہ حضرت عمر کو دی نہ زبیر کو، آپ نے وہ ابو دجانہ کو دی۔ تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے نبی سے رشتہ ہے، پھوپھی ذات، اور شاہ سوار ابو دجانہ سے بھی زیادہ ہے۔ تو ان کے دل میں نا تھوڑا سا ملال آیا کہ مجھے کیوں نہیں تلوار دی، اس کو کیوں دی، میں دیکھتا ہوں یہ کیا کوئی مجھ سے زیادہ کرے۔ تو ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھائی اور حملہ کیا تو قریش کے پورے لشکر کو چیر کے پار نکل گئے۔ زبیر بھی پیچھے پیچھے، آگے عورتیں کھڑی گانا گا رہی تھیں اپنے مکے کے لشکر کو بھرنے کے لیے، نحن بنات طارق نمشی علی النمارق مشی الخطى البوارق المسك في المفارق والضر في المخالق ان تقبلوا نعانق وتدبروا مفارق فراق غیر وامق۔ یہ گانا گا رہی تھی۔ ابو دجانہ جو ان کی طرف بڑھے نہ تو بھاگی، ہندا پر ایسا خوف طاری وہ بھاگ نہیں سکی، تو اس کے قریب آئے یوں تلوار اٹھائی، اس نے چیخ ماری، یوں تلوار ان کے سر پہ رکھی اور پھر اوپر اٹھا۔ تو پیچھے حضرت زبیر تھے، وہ کہنے لگے یہ کیا کیا، چلائی جانے، کہنے لگے یہ میرے نبی کی تلوار ہے، عورت کے خون سے خراب نہیں کرنا چاہتا، میرے نبی کی تلوار واپس۔ یہ اتنے بڑے سٹیٹس کا بندہ، اگلا بھی سنا تھا، جب یہ واپس ہوئے تو مکے کے لشکر میں ایک آدمی تھا جس کا 6 فٹ سے اوپر کا تھا، اور ڈیل ڈول میں وہ پورا ہاتھی تھا، اور جو اس کے سامنے آتا اس کی وہ یا ٹانگ کاٹ رہا تھا یا بازو کاٹ رہا تھا یا گردن۔ تو حضرت زبیر کہنے لگے میرے جی میں آیا اس سے ابو دجانہ کی ٹکر ہو تو پھر اس کی بہادری کا پتہ چلا۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ابو دجانہ اور وہ شاہ سوار آمنے سامنے ہو،
ابو دجانہ اس کے مقابلے میں جسمانی لحاظ سے کمزور تھے، وہ زیادہ تھے، تو وہ اس طرح آپس میں ٹکرائے کہ دونوں طرف کے لشکروں کی جنگ رک کے اس کو دیکھنے میں لگ گئے سارے، کہ جرأت اور بہادری بھی ان کو دیکھ کے حیران ہو رہی تھی، اس طرح ان میں جنگ ہو رہی تھی۔ اور ابو دجانہ کو وہ تبا رہا تھا جو بھی تھا، اور اس کے وار ایسے لگ رہے تھے کہ ابو دجانہ زخم اٹھا رہے تھے۔ پھر ایک موقع ابو دجانہ کو جو اللہ نے دیا تو انہوں نے جو ماری تلوار، اس نے ڈھال آ گئی، اس نے ڈھال کو چیر دیا اور تلوار یہاں لگی اور یہاں سے چلتی ہوئی اس کو 2 حصوں میں کاٹ کے پھینک۔ کیوں کر اگر روٹی کو نہیں کاٹا، 6.5 فٹ کے ہاتھ لوہے کی زرہ، لوہے کی ڈھال کو کاٹ کے، کیا شاہ سوار تھا۔ پھر یوں پیچھے مڑ کر کہنے لگے کیا دیکھ رہے ہو، میں ہوں ابو دجانہ، میں ہوں ابو دجانہ۔ اور یمامہ کی لڑائی میں یہ شہید ہوئی، اور وہ اسلامی تاریخ کی خوفناک ترین جنگ تھی صدیقی دور میں، جب مسلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور 1 لاکھ کا لشکر اتار دیا میدان میں، اور صحابہ ٹوٹل 12,000۔ تو پہلے ہی حملے میں جو مہاجرین کا ونگ تھا ان کے قدم اکھڑ، اور ان کے جو جھنڈا بردار تھے زید بن خطاب وہ شہید ہو گئے، اور جھنڈا سالم مولا حذیفہ نے اٹھایا وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر اتنی افراتفری مچی کہ جھنڈا کوئی اٹھا ہی نہیں سکے، اور مہاجرین جگہ چھوڑ گئے۔ تو خالد ابن ولید اس وقت چیف آف آرمی تھے، تو انہوں نے برا بن مالک ایک صحابی ہیں مدینہ کے انصار میں سے، ان کے بارے میں میرے نبی نے کہا تھا کہ یہ جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا، ان کے بارے میں۔ تو حضرت خالد نے آواز لگائی برا، ہاتھ اٹھا، جنگ ہاتھ سے نکل چکی، ہاتھ اٹھا۔ وہ کہنے کہ مجھے مدینے والے اکٹھے کر کے دے، مدینے والے اکٹھے کر کے دے۔ اللہ کے نبی جنگ میں مدینے والوں کو آگے رکھتے تھے، ان کی شاہ سواری اور جرأت کی وجہ سے۔ تو خالد کہنے لگے یہ بھی میرے بس کا نہیں، تو اکٹھے کر۔ تو برا بن مالک نے چٹان سے اس پر چھلانگ لگا کے چڑھ کے اعلان کیا، یا معاشر الانصار، اے مدینے والوں، اے انصار کی جماعت۔ تو لوگ تیزی سے نکلے، 3,000 کے قریب اکٹھے ہوئے، 3,000۔ تو ایک عجب واقعہ لکھا ہے اس میں اور ایک انصاری صحابی تھے ابو عقیل، ان کے سینے میں تیر پیوست تھا، وہ ڈنڈھالوں کے گرے پڑے تھے۔ جب کان میں آواز پڑی مدینے والوں تو وہ ریگنے لگے۔ تو عبداللہ بن عمر ان کے ساتھ سے قریب، کہنے کہ کدھر جا رہے؟ تو آواز لگ رہی مدینے والوں، تو تمہیں تھوڑا ہی بلا رہے ہیں، تو جو ٹھیک ہیں ان کو بلا رہے ہیں۔ تو کہنے لگے، بولنے والے نے زخمی اور صحیح کا فرق نہیں کیا، انہوں نے کہا مدینے والے، مدینے والے۔ جب انہوں نے زور لگایا تو زخم اور پھٹ گیا، تو خون تیز سے نکلنے لگا۔ کہنے لگے عبداللہ مجھے کسی پتھر پہ بٹھا دو۔ تو عبداللہ بن عمر نے ان کو اٹھایا اور پتھر پہ بٹھایا، تو انہوں نے اس زور سے آواز لگائی کہ ان کا سینہ پھٹ گیا اور اس سے ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے کہا یا معاشر الانصار یوم کا یوم بدر، آج بدر کی یاد تازہ کرتے۔ بدر میں انصاری زیادہ تھے، مہاجرین تو 76 تھے، باقی تو سارے مدینے والے تھے۔ 313 میں سے 76 مہاجرین تھے، باقی انصار۔ تو انہوں نے کہا آج بدر کا دن لوٹا کے دکھا دو اور حنین کی طرح پلٹ کے دکھا دو، گرے اور ختم ہو۔ تو 3,000 لوگ اکٹھے ہوئے، ان 3,000 کو گائیڈ کیا برا بن مالک، ابو دجانہ، کعب بن عجرہ، عباد بن بشر
اور ثابت بن قیس بن شماس، ان 5 نوجوانوں نے ان کو گائیڈ کیا، اور 1 لاکھ جو چڑھ چکا تھا نا، ان 3000 نے ان کو دیوار بن کے روک دیا، اور پھر ان کو پیچھے ہٹانا شروع کیا، ہٹاتے 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 جب وہ قلعے کی دیواروں تک پہنچے ہیں تو ابو دجانہ شہید ہو گئے، ثابت بن قیس شہید ہو گئے، عباد بن بشر شہید ہو گئے، ابو دجانہ، برا بن مالک اور کعب بن عجرہ یہ باقی بچے۔ کعب بن عجرہ کا ہاتھ کٹ گیا، برا بن مالک نے چھلانگ لگائی اور دیوار پہ چڑھ کے نیچے اتر کر اکیلے شخص نے لڑتے لڑتے جا کے قلعے کا دروازہ کھول دیا، اور پھر خالد بن ولید اندر انٹر ہوئے۔ تو ابو دجانہ کا میں نے آپ کو تھوڑی سی تصویر بتائی ہے تاکہ اس کے بول کی طاقت آپ کو معلوم ہو سکے، ورنہ میں ڈائریکٹ بھی آپ کو بتا سکتا تھا، آپ کو میں نے 10 منٹ لیے ہیں تاکہ جو بات میں کہنے لگا اس کا وزن میرے اور آپ کے اوپر پوری طرح پڑے۔ یہ بندہ ابو دجانہ جو اتنی بڑی صفات کے ساتھ زندگی گزار کے اور شہادت کا تاج سر پہ سجا کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، وہ یہ کہہ رہے ہیں، ذرا دھیان سے سنیے، ان ارجع عملی عندی، فرما رہے ہیں میرے بھائیوں میں تمہیں بتاؤں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ بدر والے ہو کہ نہیں، احد والے ہو نہیں، یمامہ والے ہو نہیں، صلح حدیبیہ والے ہو نہیں، کون سا عمل ہے تیرے پاس؟ کہ میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچا، اور میرے دل میں کسی انسان کا بغض نہیں۔ ہر چیز کا میک اپ ہوتا ہے نا، جس سے وہ چیز خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اب یہ میک اپ والے بھائی آئے تھے تو میک اپ ضرور ہے، کیونکہ دنیا کی اصل گندگی ہے تو اس میں میک اپ سے ہی اس کو نا چلایا جاتا ہے۔ ہم نہانا چھوڑ دیں کیا حال ہوگا ہمارا، بالوں کی تراش چھوڑ دیں کیا حال ہوگا ہمارا۔ تو جو انسان کا بطور انسان میک اپ ہے، یا کسی عورت کا بطور عورت میک اپ ہے، یا کسی مسلم کا بطور مسلم میک اپ ہے، تو یہ سرخی پاؤڈر نہیں ہے، یہ ٹائیاں کوٹ نہیں ہے، یہ اچکنے شیروانیاں نہیں ہیں، یہ ٹوپیاں دستاریں پگڑیاں نہیں ہیں۔ کسی بھی مرد عورت کا جو میک اپ ہے وہ اس کے اچھے اخلاق، اور اچھے اخلاق کو ابو دجانہ 2 چیزوں میں جمع کر کے بتا کہ اگر اچھے اخلاق 10 کروڑ کس میں ہیں، 2 میں آ گئے، 10 لاکھ ہیں تو ان 2 میں ان کا سوئچ آ جاتا ہے۔ یہ 2 سوئچ ہیں پورے اخلاق کو روشن کر دیتے ہیں۔ زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچانا اور دل میں کسی کی نفرت کو نہیں لانا۔ لوگ برا کرتے رہیں، کرنے دو۔ عرفیت من اندیش بغوغاء رقیباں، آواز سگاں کم نہ کند رزق بتا۔ عرفی ایک فارسی شاعر گزرا ہے، وہ کہتا ہے لوگ تیرے بارے میں جو بھی بک بک کریں کبھی اس پہ دھیان نہ دینا، اپنے کام سے کام رکھنا۔ گداگر اور کتے بھونکتے رہتے ہیں اور ان سے لڑنے کی بجائے اپنی بھیک مانگتے رہتے ہیں اور شام کو کشکول بھر کے واپس جاتے ہیں۔ تو لوگوں میں نیگیٹیوٹی ہمیشہ زیادہ رہے گی، پازیٹیوٹی ہمیشہ کم رہے گی۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بالمؤمنین۔ تو بھائی بہنوں، سب کے لیے پازیٹیو بن جاؤ اور سب کے لیے دل کے دروازے کھول دو، اور اس زبان کو ہنسی مذاق جتنا مرضی کرو کوئی منع نہیں، ضرورت ہے دنیا کی باتیں جتنی مرضی کرو کوئی منع نہیں، لیکن کسی کو بے عزت نہ کرو، کسی کو ذلیل نہ کرو، چاہے آپ کا نوکر ہے، چاہے آپ کی بیوی ہے، چاہے آپ کا بیٹا ہے، چاہے آپ کا بھائی ہے، اور خاص طور پر جو میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ میں نے کل بھی کہ پرسوں جانے سے پہلے حدیث سنائی تھی کہ میرے نبی نے فرمایا کہ عزت دار آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو ذلیل کرتا ہے۔ کمینے کا لفظ استعمال کیا تو میرے نبی کی زبان سے بہت کم نہیں، شاید کسی اور جگہ نکلا ہو، اتنی سخت تعبیر فرمائی کہ کمینہ آدمی اپنی بیوی کو دبا کے رکھتا ہے
اور عزت دار آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے. فرمایا میں کمینہ بن کے نہیں زندہ رہنا چاہتا، میں عزت دار بن کے زندہ رہنا چاہتا ہوں.